انتہائی اہم ہے جموں و کشمیر کی تاریخ میں۔ اس کو 5 اگست 2019 کہتے ہیں۔ آج کے دن ہندوستان نے کشمیر پر، پورے جموں و کشمیر پر ایک اور حملہ کیا۔ 1947 میں ہندوستان نے جموں و کشمیر پر ہوائی حملہ کیا تھا، فوج بھیجی تھی اور اسے انیکس کیا تھا، اور اس کے بعد آج تک بہت سارے قوانین اس نے نافذ کیے تھے، لیکن وہ اس پر سیٹسفائی نہیں تھا۔ بالآخر اس نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر پر ایک ایسا شرمناک اور جاسوسی طرز کا حملہ کیا جس کے ذریعے سے اس نے ایک ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ ریاست کشمیر صدیوں سے، بلکہ 5000 سال سے اس کی پہچان ہے، اور اس نے اس ریاست کو ہڑپ کرنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا جس کو اقوام متحدہ نے، نیچرل قوانین نے اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک متنازع حصہ ہے۔ تو اس طرح سے پورے کشمیر میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور جدوجہد مزید تیز ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام اور پاکستان نے بلا شبہ اس موقع پر اس المناک سانحہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مقدور پر کوششیں کی، لیکن ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہاں پر کوئی شک نہیں ہے کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں آزادی کی جنگ میں: عوام کا عزم اور ریاست کی حمایت۔ عوام کا عزم اور ریاست کی حمایت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازوئے پدر آور۔ تو یہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کے لیے اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، حق خود ارادی دلانے کے لیے پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام کی مشترکہ قربانیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگرچہ یہ ایک شرمناک صورتحال ہے، ہیوملیشن کا مقام ہے، لیکن ہندوستان جو کہ ہیوملیشن کرتا تھا اب اس کی ہیوملیشن ہو گئی ہے۔ پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج بنگلہ دیش بدل چکا ہے، آج ایران بدل چکا ہے، آج کئی ممالک بدل چکے ہیں۔ فلسطینی عوام کے لیے گھر گھر، بلکہ مغربی ممالک میں سب سے زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے دنیا یک آواز ہے کہ مظلوم اقوام کو آزاد ہونا چاہیے اور انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اس طرح سے کشمیری عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آج جو دن ہے وہ یقیناً بڑا اہم ہے،
اور یقیناً آج پاکستان کے ہر شہر میں سیمینار ہو رہے ہیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں یقیناً پاکستان اور کشمیری عوام یکجان و قالب دکھائی دے رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے سرگرم ہے اور کوشاں ہے۔ لہذا ہمیں مل کر اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے، اپنے عزم کو پختہ کرنا چاہیے، اور دیکھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کشمیر میں جتنے قوانین نافذ کر چکا ہے وہ انتہائی صفاقانہ ہیں، اور جب تک نہ ان کو ختم کیا جائے تب تک کام نہیں چلے گا۔ اقوام متحدہ نے تو یقیناً قراردادیں پاس کی تھیں، لیکن قراردادوں پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان نے اب کی بار تمام قوانین نافذ کر دیے ہیں، اور ایک ایک قانون بدل دیا گیا ہے، سینکڑوں قوانین نئے نافذ کیے ہندوستان سے لائے گئے ہیں اور کشمیر میں نافذ کیے گئے ہیں۔ کشمیر کے اپنے قوانین جو تھے 100 سال سے وہ قوانین ختم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کلچر، تہذیب پر بھی ہندوستان کے حملے ہو رہے ہیں، کشمیریوں کی زبان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کے کلچر اور ان کی ہر شے کو بدل دیا جا رہا ہے، نام، ٹرمینالوجی تبدیل کی جا رہی ہے، اصطلاحات بدل دی جا رہی ہیں، ہر چیز کی۔ یعنی اگر پلوں کے نام، یونیورسٹیوں کے نام، کالجوں کے نام، سڑکوں کے نام، پارکوں کے نام، ہر چیز کا نام بدل دیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کو اسی طرز پر تبدیل کیا جائے جس طرح فلسطین کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ہندوستان کو بتا دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے کہ جس طرح آج کا امریکہ نہیں تھا، وہ بدل دیا گیا۔ یورپین نے امریکہ کو بدل دیا، آسٹریلیا کو بدل دیا، آبادیوں کو بدل دیا، ڈیموگرافک چینجز لائی گئیں۔ تو لہٰذا آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ جموں و کشمیر کی اکثریت کو تبدیل کریں، ڈیموگرافک تبدیلیاں لائیں، اور اس طرح سے اس کو پورے بھارت میں منظم کیا جائے۔ اس ادغام کے لیے ہندوستان کی راشٹریہ سیوک سنگھ اور حکومت، بی جے پی اور تمام ہندو لیڈر جو ہیں وہ اس پر مستحکم ہیں اور اپنا ارادہ قوی کر چکے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو سبکی ہو گئی ہے ہندوستان کی، جو شرم اس کے لیے پیدا ہو گئی ہے، اس سے وہ بڑا شرمسار ہوا کہ پہلگام کے واقعے کے بعد اسے ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے ہاتھوں، جو کہ اسے توقع نہیں تھی۔ اس خلاف توقع صورتحال میں ہندوستان جو ہے وہ اب نئی تدبیریں سوچ رہا ہے، اور یہ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ وہ ایسی تیاریاں کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں حق خود ارادیت کے لیے اپنا عزم پختہ کرنا چاہیے، اور اس کو پورے ملک میں، پاکستان کے گھر گھر میں یہ آواز گونجنی چاہیے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ حق خود ارادیت کا ہے، یہ زمین کا تنازع نہیں ہے، بارڈروں کا تنازع نہیں ہے، سرحدوں کا تنازع نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی ایسی مادی چیز کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کے مستقبل کا سوال ہے، یہ آئیڈیاز کا ہے، یہ آئیڈیالوجی کا، نظریات کا ہے۔ اس کو بہرحال یہ اسی طرح سے حل ہونا چاہیے۔ ہم اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے کشمیری عوام کے دلوں میں،
وہ یہ ہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے، انہیں آزادی دی جائے، وہ اپنی قسمت کا آپ فیصلہ کر لیں اور ایک ایسا مستقبل تعمیر کریں جس مستقبل کی تمنا ہر آزاد قوم کے دلوں میں ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ نعرہ اور یہ فلسفہ اور یہ آواز گونجے گی، ہر جان میں، ہر زبان پر آئے گی، اس کے بعد یقیناً ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی اور دنیا کی حمایت ہمیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت بھی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی قوانین کے متعلق رب العالمین کو خوشنودی کے لیے اس جنگ کو جاری رکھیں اور اسی سے مانگیں، اسی سے پناہ، اسی سے ہم اس کا حل مانگیں، اور کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہیں ہم بحیثیت مسلمان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں قبول کرے اور کشمیر کو جلد از جلد آزاد کر دے، ہندوستان کے تمام ارادوں کو خاک میں ملائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔